یہ بات اسٹیبلش ہوئی ہے۔ ارشد شریف کا قتل غلط فہمی کی بنا پر نہیں ہوا، ان کی ٹارگٹ کلنگ کی گئی ہے، یعنی کہ کینیا کی پولیس کرائے کی قاتل ہے۔ ماسٹر مائنڈز وہی ہیں جو پاکستان میں ان کو دھمکا رہے تھے۔ جویریہ صاحبہ، آپ نے اپنے شوہر شہید ارشد شریف کی اس کیس میں بہت زیادہ محنت کی ہے، بڑا اہم رول ادا کیا ہے، جس کا بڑی حد تک آئی تھنک اب پھل بھی آپ کو مل گیا ہے، تو کیا موقف ہے آپ کا؟ عدالت نے جو فیصلہ سنایا ہے اس پر کیا کہیں گی آپ؟ جی بیسیکلی جو کینیا سے فیصلہ آیا وہ بہت خوش آئند ہے، کیونکہ اس سے یہ بات اسٹیبلش ہوئی ہے کہ ارشد شریف کا قتل کوئی مسٹیکن آئیڈینٹی یا شناخت کی غلطی یا غلط فہمی کی بنا پر نہیں ہوا، بلکہ ان کو روک کے شناخت کر کے ان کی ٹارگٹ کلنگ کی گئی ہے، یعنی کہ کینیا کی پولیس جو ہے وہ کرائے کی قاتل ہے۔ ماسٹر مائنڈز وہی ہیں جو پاکستان میں ان کو دھمکا رہے تھے۔ دوسری اہم چیز یہ ہوئی ہے کہ اس حوالے سے ان پولیس والوں کے خلاف کارروائی کا آغاز ہو گیا ہے، ان کو سزائیں دی جائیں گی، اور جو تیسری بڑی بات ہے کہ وہ تمام تر تحقیقات جو ہے ہمارے ساتھ بھی شیئر کی جائیں گی، کیونکہ اب تک حکومت کینیا نے ہم سے کسی قسم کا تعاون نہیں کیا تھا، اور نہ ہی کبھی ہماری کسی خط استدعا یا ریکویسٹ کا جو ہے وہ جواب دیا تھا۔ جہاں تک کمپنسیشن کی بات ہے، وہ امریکی ڈالر میں نہیں ہے، وہ ان کی اپنی لوکل کرنسی جو ہے کینیا کی اس میں ہے، لیکن یہ میری پرے میں شامل نہیں تھا پٹیشن کی، یہ مجھے جج نے خود اس کو جو ہے وہ گرانٹ کیا ہے۔ کینیا کی عدالت کا یہ فیصلہ جو ہے وہ آپ کے لیے بڑا حوصلہ افزا رہا ہوگا، آپ کو امید تھی کہ اس طرح سے فیصلہ آئے گا؟ مجھے پہلی ہی ہیئرنگ سے یہ امید ہو گئی تھی، پچھلے سال اکتوبر میں نے یہ پٹیشن فائل کی تھی، کیونکہ یہ ایک ملک سے دوسرے ملک کا معاملہ تھا، میں کینین شہری نہیں تھی، میں امریکی شہری نہیں تھی، نہ میں برطانوی شہری تھی، میں پاکستانی شہری تھی، اس کے پیچھے اس کی حکومت کی، اس کی ریاست کی، اس کو کوئی سپورٹ حاصل نہیں تھی۔ سب یہ چاہ رہے تھے کہ بس ایک قتل ہوا ہے اس کو بھول جایا جائے، لیکن جس کے گھر میں یہ ثانیہ ہوا ہوتا ہے وہ اس چیز کو کبھی بھی بھول نہیں پاتا، اور نہ ہی پاکستان کے عوام اور شہری ارشد شریف کو بھول پائے ہیں۔ آج بھی ان کی قبر پہ جائیں، وہ عام قبرستان میں دفن ہے جہاں پہ تمام عوام دفن ہوتے ہیں، تو وہاں پہ ان کی قبر پہ پہلے سے پھول ہوتے ہیں، پانی دیا ہوا ہوتا ہے، کہ گلاب کا چھڑکاؤ کیا ہوا ہوتا ہے۔ وہ پاکستان کے مایہ ناز اینکر تھے، میں خود پاکستان کی ایک مڈ کیریئر صحافی ہوں، تو مجھے یہ چیز احساس جو ہے وہ سکون نہیں لینے دیتا تھا کہ میرے شوہر کو انصاف نہیں ملا، اس لیے میں نے پہلا قدم پاکستان کی سپریم کورٹ کو خط لکھ کے اور اس وقت کے صدر الوی کو خط لکھ کر جو ہے وہ سٹارٹ کیا، اور اس کے بعد سوموٹو ہوا یہاں پر، پھر اس کے بعد میں نے اپنے کام کا آغاز کیا کینیا میں، چونکہ میں عدت میں تھی، میں گھر سے باہر نہیں جا رہی تھی، تو مجھے کافی ٹائم لگا، اور 6-7 مہینے کے بعد جو ہے میڈیا ڈیفینس کے توسط سے، RSF کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ کی مدد سے مجھے جو ہے وہ OHL ڈویڈلی وکیل کی خدمات حاصل ہوئیں۔ پھر میں نے وہاں پر جو ہے وہ سول سوٹ جو ہے وہ فائل کیا ان کی پولیس اور حکومت کے خلاف، اور یہ 1 سال کے اندر اندر فیصلہ آ گیا۔ جویریہ، آپ تھوڑا سا بتانا پسند کریں گی کہ ایگزیکٹلی کیا پٹیشن دائر کی تھی آپ نے کینیا کی عدالت میں؟ میری پریئر یہی تھی کہ ان پولیس والوں کو جو ہے وہ آپ سزا دیں، تحقیقات جو ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کی جائیں، پبلکلی ہم سے اپولوجائز کیا جائے، اور جو قوانین کی خلاف ورزی ہوئی ہے، ارشد شریف کی زندگی کا حق ان سے چھین لینا، یہ جو ہے اس کو بنیاد بنا کے میں نے پٹیشن فائل کی تھی، اور یہی پریئرز تھیں جو کہ فیصلے میں سامنے آئی ہیں۔ جویریہ صاحبہ، اس سارے سفر میں مشکلات کتنی آپ کو فیس کرنا پڑی؟ پاکستانی حکومت کی طرف سے کوئی تعاون آپ کو دیا گیا کسی جی بھی طرح کا؟ PDM کی حکومت سے میں نے کبھی تعاون مانگا بھی نہیں، نہ انہوں نے کبھی خود سے کوئی پیشکش کی، اور ابھی جو فارم 47 کی ناجائز حکومت ہے، اس سے تو میں ویسے ہی کبھی کوئی بات نہ کروں، جو اپنے ووٹوں سے ہی نہ سلیکٹ ہو کے آئے ہوں، تو ان کی کیا جو ہے وہ ایک اخلاقی حیثیت اور قانونی حیثیت ہوگی۔ میرے پاس ایسا کوئی سپورٹ موجود نہیں تھی، لیکن عوام اور اللہ تعالیٰ، نماز اور قرآن کی مدد سے جو ہے وہ میں نے کام کا آغاز کیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بدولت میں وہاں پہ سرخرو ہوئی۔ عدالت نے تو اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، تو اب آپ کو کیا لگتا ہے آگے کیا ہوگا؟ اگر اس فیصلے میں حکومت نے کوئی اپیل دائر کی، اس فیصلے کو چیلنج کیا گیا، تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے؟ آپ کس حکومت کی بات کر رہی ہیں؟ کینیا کی حکومت کی بات کر رہی ہوں۔ فی الحال تو مجھے نہیں لگ رہا کہ کیونکہ وہ پہلے بھی ٹائم مانگ رہے تھے، وہ ٹائم کل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ یہ چاہ رہے تھے کہ یہ پٹیشن ہی ڈسمس ہو جائے، لیکن جج نے جس طریقے سے سنی ہے تو مجھے لگتا ہے اگر ریویو میں بھی گئی تو فیصلہ میرے حق میں ہی آئے گا، کیونکہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوئی ہے، ایک انسانی جان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، تو تب بھی آئی ایم ہوپ فل کہ میں انہی نکات کو جو میں ابھی لے کے چلی ہوں انہی کو لے کے میں آگے چلوں گی، تو وہ اس سے بچ نہیں سکتے۔ جویریہ صاحبہ، کینیا کی عدالت نے جو وہاں کی پولیس کو آپ کو زر تلافی ادا کرنے کا حکم دیا ہے،
تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ ضرر تلافی آپ کو ادا کیا جائے گا؟ نہیں، وہ اس میں بھی ڈیلے ٹیکٹکس کریں گے کہ وہ کہیں گے کہ ہمارے پاس ہے نہیں، ہم دے نہیں سکتے، ہم غریب ملک ہیں. لیکن چونکہ جج نے یہ کہا ہے کہ ان کے اوپر اس کا انٹرسٹ بھی لگنا شروع ہو جائے گا، شاید اس ڈر سے وہ چیزوں کو جلدی کرنے کی کوشش کریں گے. کیونکہ اگر وہ سزاؤں پہ عمل درآمد نہیں کریں گے، وہ ہمارے ساتھ تعاون نہیں کریں گے، وہ تحقیقات نہیں کریں گے، تو ان پہ مزید فائن عائد ہوتا جائے گا. سو آئی تھنک جج نے یہ گرانٹ ہی اسی لیے کیا ہے تاکہ وہ سٹ پٹا کے یا جلدی میں کام کریں اس چیز سے مزید فائن سے بچنے کے لیے. کیونکہ یہ میری پریئر میں شامل نہیں تھا پٹیشن کی، تو یہ جج کی طرف سے ریلیف خود گرانٹ کیا گیا. کینیا میں شہید ارشد شریف صاحب پر جو گولیاں چلائی گئیں ان میں کینیا کے جو پولیس اہلکار ہیں وہ شامل تھے، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کے پیچھے جو اصل ہاتھ ہے وہ کسی اور کا تھا؟ آف کورس یہ پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ جن 16 مقدموں میں ان کو یہاں پہ بک کیا گیا وہی لوگ تھے جو انہیں کہتے تھے تمہارے سر میں گولی ماریں گے اگر تم نے ایکسپوز کرنا بند نہیں کیا رولنگ ایلیٹ کو، کرپشن پہ بات کرنا بند نہیں کی. مسئلہ سارا یہاں سے شروع ہوا تھا، اسلام آباد پاکستان سے. اور پھر ملک کا کون سا ایسا چپا نہیں تھا جہاں پہ ان پہ ایف آئی آر نہ ہو؟ بلوچستان، سندھ، پنجاب، ہر جگہ پہ ان پہ ایف آئی آر ہو گئی تھی. تو وہی لوگ جو ہیں وہ اصل قاتل ہیں.